اور بڑی پیاری بات ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھی ہے الجواب الکافی اور دیگر کتابوں کے اندر، اور ان سے پہلے بعض سلف سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ انسان جب گفتگو کرنے لگتا ہے نا، اپنی زبان کا استعمال کرنے لگتا ہے، تو وہ دیکھے، غور کرے کہ ان باتوں سے نتیجہ کیا نکلنے والا ہے اس کو، یعنی بات کرنے سے پہلے، جیسے کہتے ہیں نا پہلے تولو پھر بولو، اس بولنے سے پہلے ان کلمات اور اس جملے کا نتیجہ کیا مرتب ہونے والا ہے، انسان کو پہلے یہ غور کر لینا چاہیے۔ فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یقینی طور پر یہ معلوم ہو کہ میری اس بات کرنے سے مجھے لازمی طور پر کچھ نہ کچھ دنیاوی یا آخرت کا فائدہ ملنے والا ہے، اگر مجھے یقین ہو کہ یہ میں جو بات کرنے لگا ہوں اس بات کے نتیجہ کے اندر یقینی طور پر مجھے آخرت میں یا دنیا کے اندر کوئی بہتر فائدہ ملنے والا ہے، کہتے ہیں انسان کو وہ بات کرنی چاہیے۔ اور بسا اوقات تو یہ بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے، جب امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام ہو تو پھر بات کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر تمہیں یہ معلوم ہو، یقین ہو کہ میری بات کرنے کے نتیجہ کے اندر لازمی طور پر مجھے دنیا کا نقصان ہونے والا ہے یا آخرت کا نقصان ہونے والا ہے، آخرت کا نقصان تو بنیادی ہے، آخرت کا اگر مجھے نقصان ہونا یقینی ہے جس بات کرنے سے، جس طرح کوئی انسان گالی دیتا ہے تو آخرت کا نقصان یقینی ہے، جھوٹ بولتا ہے آخرت کا نقصان یقینی ہے، غیبت کرتا ہے آخرت کا نقصان یقینی ہے۔ جس شخص کو معلوم ہو کہ میری بات کرنے سے اس پر جو نتیجہ مرتب ہوگا، اس کا جو رزلٹ نکلے گا وہ یقینی طور پر غلط رزلٹ ہے، تو فرمایا کہ انسان کو لازمی طور پر وہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر انسان غور کرتا ہے اپنی بات پر اور اس کو شک لگتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا نتیجہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے یہ جو بات کرنی ہے اس کا نتیجہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے بہتر ہے یا نہیں بہتر، تو اس میں بھی انسان کو احتیاط یہی ہے کہ اس میں وہ بات نہ کرے، اسی کے اندر اس کی عافیت ہے، کیونکہ تھوڑی خیر حاصل کرنے کے لیے انسان بڑے خطرے کو مول لے، یہ سمجھداری نہیں ہے۔ احتیاط اور سمجھداری اور دانائی اسی کے اندر ہے کہ انسان وہ بات نہ کرے جب تک انسان کو یقین نہ ہو جائے کہ میری یہ بات کرنے سے مجھے کوئی فائدہ ہی ملنے والا ہے۔ چوتھی صورت کہتے ہیں یہ ہو سکتی ہے کہ انسان بات کرے تو اس کو پتہ ہے کہ میری یہ بات کرنے سے نہ مجھے فائدہ ملنے والا ہے نہ مجھے نقصان ہونے والا ہے، بس وہ ایک جائز کام ہے، جس طرح ہم آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس میں بھی سمجھداری یہ ہے کہ انسان یہ کام اس کے لیے کرنا جائز ہے، عام گفتگو کرنا جائز ہے، دنیا کی باتیں کرنا جائز ہے، جس کے نتیجے میں اس کو نہ کچھ نقصان ہونے والا ہے نہ فائدہ ملنے والا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ انسان کو بہتر یہی ہے کہ انسان اپنے اس وقت کو، اپنی ان باتوں کو بہتر چیز کے اندر لگائے، وہ بات نہ کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عام گفتگو، اگر کوئی انسان عام گفتگو جس کے اندر اللہ کی نافرمانی نہ ہو، جس کے اندر کوئی خیر یا کوئی شر نہ ہو، عام گفتگو انسان اگر زیادہ کرتا ہے، اس سے بھی انسان کا دل سخت ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، سنن ترمذی اور الدعاء للطبرانی کے اندر حسن سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ قسوۃ للقلب۔ فرمایا کہ اللہ کے ذکر پر مبنی جو کلمات ہوتے ہیں وہ تو الگ بات، لیکن وہ گفتگو جس کے اندر اللہ کا ذکر نہیں پایا جاتا، جس کے اندر خیر کی بات نہیں پائی جاتی، فرمایا کہ وہ گفتگو کی تم زیادہ نہ کیا کرو۔ کثرت کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا کہ جس کے اندر اللہ کا ذکر موجود نہیں ہے، فرمایا کہ یہ کثرت کے ساتھ ایسی گفتگو کرنا انسان کے دل کی سختی کا باعث ہے، انسان کی زمین کو بنجر کرنے کا باعث ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ جو زمین بنجر ہو جاتی ہے وہ پھر کاشت کے قابل نہیں رہتی۔ کیوں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں؟